ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے حوالہ دیا تھا مولانا فضل الرحمان کی. کل چند سینئر صحافیوں سے ملاقات ہوئی تھی, میں بھی وہاں موجود تھا, اور ان کا بھی خیال یہی تھا کہ اسلامی ممالک کو اب سیلف ریلائنس کی طرف جانا چاہیے. ہم باتیں سن رہے ہیں کہ 4 ممالک جو ہیں مصر, ترکیہ, پاکستان اور سعودی عرب, وہ سیکیورٹی فریم ورک بنانے کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ کس حد تک قابل عمل ہوگا؟ فیضی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان, یہ کیونکہ ڈاکٹر شازیہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ پاکستان اب بالکل ڈیفرنٹ اس کے اندر ہے, یہ ایکچولی یہ تو مذاکرات کو تو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, لیکن ایکچولی ہم ریجنل اسٹیبلائزیشن کے اور اس طرح کے معاملات, انٹیگریشن, ریجنل انٹیگریشن کی بات کر رہے ہیں, ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, یہ تو ایک چیپٹر ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے ان مسلم ممالک کو, جو آپ دبئی کی, سعودی عرب کے ساتھ معاملات ہیں, بحرین کے ساتھ معاملات ہیں, یعنی مسلم ممالک کے جو اپنے جو لڑائی جھگڑے ہیں, ان کو کنٹرول کر پائے گا پاکستان؟ دیکھیے, پاکستان کی جو اڑان ہے نا, اور پاکستان کا جو مقام ہے, وہ اگرچہ کہ ہماری ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے وہ مقام ہم پہلے حاصل نہیں کر سکے, وگرنہ تو میں تو ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کو یاد کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان بنا کیوں ہے. لہذا کبھی اس پہ بھی کبھی بات کریں گے نشاط بھائی, لیکن میں جس طرف آنا چاہتا ہوں, دیکھیے آپ نے ابھی بحرین کی بات کی, آپ نے یو اے ای کی بات کی. اب ذرا دیکھیے کہ ایک طرف ہمارا سعودی عرب سے معاہدہ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑا کھل کے, ان کا اسٹانس ہے یہ کہ امت مسلمہ اور مسلمان ممالک جو ہیں تو اکٹھے ہونے چاہیے, اور ایک مولوی ہی باندھا ہے, وہ صحیح کہتے ہیں. لہذا دوسری جانب میں جو سمجھتا ہوں کہ آپ ذرا اس کو, اور ڈاکٹر صاحبہ اس کو بہتر انداز میں مجھ سے جانتی ہیں, اور وائس مارشل صاحب بھی, کہ دیکھیے ایک طرف ہم نے سعودی عرب سے معاہدہ کیا, دوسری طرف یو اے ای سے چین نے معاہدہ کیا, اور چین کی اہمیت پہ آپ پہلے سوال کر چکے ہیں کہ چین نے وہ ان کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ کیا ہے کہ جس کے بعد اب یہ بھی واضح ہو گیا کہ چین کے گوادر کے اندر, دیکھیے میں چائنا سے چلا اور میں گوادر تک پہنچا, اور جب میں پروگرامز کی سیریز کر رہا تھا تو اس میں بہت ساری چیزیں کھلی, اور چائنا کو خود اپنے ملک کے اندر, دیکھیے ابھی جس طرح ایئر وائس مارشل صاحب کہہ رہے تھے نا کہ چین کو آبنائے ہرمز سے کتنا اس معاملے سے نقصان ہو رہا ہے, اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو سی پیک بن رہا ہے 1600 کلومیٹر کا, اگر چائنا اپنے ہی ملک سے دوسرے کونے پہ کوئی چیز پہنچانا چاہتا ہے تو اس کو 3200 کلومیٹر 3200 کلومیٹر اس کو سفر کرنا پڑتا ہے. لہذا وہ اس راستے سے صرف 1600 کلومیٹر سفر کرے گا اور چائنا کے اندر اپنی چیزیں پہنچا دے گا. لہذا چائنا کو بھی گوادر عزیز ہے. اور پھر ساتھ ہی دیکھیے آپ نے بات کی کہ دبئی اور سعودی عرب کی جو اندرونی مخاصمت ہے, تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اسی وجہ سے آپ نے حالیہ یہ خوشخبری سنی تھی کہ سعودی عرب گوادر کے اندر ریفائنریز کے حوالے سے وہ کتنی بڑی وہ جو ہے وہ, ویسے تو بہت عرصے سے سن رہے ہیں فیضی صاحب, یہ مجھے یاد ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت تھی جب نواز شریف صاحب کو اتار دیا گیا تھا, یہ معاملہ ریفائنری کا اس وقت سے شروع ہوا ہے. اور ایک وقت یہ بھی آیا تھا, ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ جو ہمارے سابق آرمی چیف ہیں ان کو جو سعودی ولی عہد ہے, انہوں نے کہا تھا خدا کا واسطہ کچھ کر لیں, اگر ہم سے پیسے لینے ہیں تو کچھ کر کے تو دکھائیں, آپ کا تو اپنا جو گراؤنڈ ورک کمپلیٹ نہیں ہو رہا. بس انہوں ہو رہا ہے جو پتہ کیوں, اب اللہ تعالیٰ حافظ کی بھی اور اللہ تعالیٰ ہماری شہباز بھی, جو شہباز کی پرواز ہے اس کو بھی آگے لے کے چلا جائے, ہم اس مرحلے سے نکل جائیں. تو میں جس طرح ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی کہ آگے چل کے ہمارا کردار انتہائی اہم ہے, ابھی بھی بہت اہم ہے, there is no doubt. ہم وہ ہے نا جو ہمیشہ کثر نفسی سے کام لیتے رہتے ہیں, ہمارا بڑا مقام ہے, اور مجھے آئندہ آنے والے دنوں میں مقام بلند نظر آ رہا ہے. ہاں جس طرح ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ڈیفینیٹلی وہ تو امریکہ پہ تو لاکھ تنقید کی جا سکتی ہے, لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے اصل میں یہ مصرعہ کہنا چاہا تھا کہ آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. لہٰذا یہ سارے غور کرنے ہوں گے. امت مسلمہ کو ایک ہونا چاہیے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ تبھی ہوگا نا جب اگر عرب ممالک بھی محفوظ تصور کرے خود کو, ایران بھی خود کو محفوظ تصور کرے, اور بجائے اس کے کہ ایک دوسرے سے غیر محفوظ تصور کرے. اور پھر میں نے وہی کہا کہ اگر گریٹر والی سوچ کسی ملک کی ہے تو بھائی جان اس سے پیچھے ہٹنا ہوگا. اپنے ملک کے اندر آپ جو بھی چاہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے جس طرح ایئر وائس مارشل صاحب نے کہا نا کہ وہاں اسکول آف تھاٹ جو ہیں وہ پروگریسو بھی ہیں, اور ساتھ اس کے جو ہارڈ لائنرز ہیں, یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ ایران کو اس چیز کی سمجھ بھی رکھنی چاہیے کہ اس طرح معاملات نہیں چلتے. ہم نے بھگتا ہے اور ہم نے پھر افغانستان کے اندر گھس کے بھی بتایا ہے. لہٰذا ہم تو اس اسٹریٹجی پہ, ہم تو اس لائن پہ آ چکے ہیں کہ کسی کو بھی
متشدد نہیں ہونا چاہیے، ریاست کو بھی نہیں، وگرنہ تو ہم کلیئر ہے کہ جس دنیا میں پاکستان نہیں ہے وہ دنیا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ایئر وائس مارشل صاحب، یہی سوال تقریباً آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہوں گا کہ سیکیورٹی فریم ورک کی جب بات کی جاتی ہے، 4 ممالک تو اس میں آ جائیں گے۔ ہم نے دفاعی معاہدے کے وقت جب سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا، چونکہ وہ بڑے مطلب آپ کہتے ہیں بڑے سٹرونگ ورڈز کے ساتھ ہے کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ تصور ہوگا، تو ہمیں اس طرح کی اطلاعات آئیں، بہت سارے ممالک نے کہا کہ وہ اس معاہدے میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ ریلیجن کی بنیاد پہ یہ جو امت مسلمہ کا معاملہ ہے، یہ ذرا تھوڑا سا جو ریاستی مفاد ہے وہ اس کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان توازن قائم کرنا بھی ایک علیحدہ سے ایک جیسے کہہ لیجئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میچورٹی کا ایک لیول ہے۔ اگرچہ پاکستان اب یہ دنیا کو بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ اگر چین اور امریکہ کے درمیان بیلنس پاکستان کر سکتا تھا، تو آج جن حالات میں ہے ایران اور امریکہ کے درمیان بھی پاکستان بیلنس قائم کیے ہوئے ہے۔ پاکستان تو چاہتا ہے کہ جو ہے کوشش یہ کی جائے کہ یہ جو ابھی فیض صاحب نے کہا کہ پرتشدد معاملات نہ ہوں، سب لوگ جو ہے وہ معاشی جو معاملات ہیں ان کی طرف آگے بڑھیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ ممکن ہے اور کیا جا سکتا ہے؟ میرا تھوڑا سا اس پہ پوائنٹ آف ویو مختلف ہے، اور سچی بات میں کروں کہیں آپ میرے کو فتویٰ نہ لگوا دیجیے گا۔ دیکھیں، یہ کہنے کی حد تک تو امت مسلمہ ہے، لیکن آج یہ جو ملک بنے ہیں، امت مسلمہ تو تھی جب سلطنت عثمانیہ تھی، جی یہ بھی ایک اسی کے ٹکڑے کروا کے مسلمانوں نے یہ مملکتیں بنائی ہیں نا جی۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب دنیا میں نیشن سٹیٹ بن رہی تھی، دنیا ری شیپ ہو رہی تھی، تو پین اسلامزم اور پین عرب یہ بڑی ایفرٹس ہوئی ہیں، اور اس وقت جو ہے بڑی قداور شخصیتیں تھیں، شاہ فیصل مرحوم، قذافی، جمال عبد الناصر، یہ پہلی اسلامی کانفرنس، دوسری اسلامی کانفرنس، وہ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا مسلمان اکٹھے ہوئے؟ یا او آئی سی محض ایک آبزرور ہے، اور او آئی سی کے پلیٹ فارم سے کیا کبھی کوئی it is as useless as UNO؟ تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان شارٹ ٹو میڈیم ٹرم یہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ریئل لائف میں ایسے ہوتا ہے۔ وہ صرف جو ہے نا فلموں میں ہوتا ہے کہ 2.5 گھنٹے کا چونکہ اسکرپٹ ہوتا ہے نا، تو آخر پہ ولن بھی توبہ کر لیتا ہے، سب ایک دوسرے کو جفیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، اینڈ دین everybody lives happily۔ ریئل لائف میں نہ پرسنل لائف میں ایسے ہوتا ہے کہ جی کسی کا حادثہ ہوا، کسی کو بیماری آئی تو وہ واپس آ کے بندے کا پتر نہیں بن جاتا۔ تو اسی طرح this world is going to remain same, not much of change۔ Having said that، میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ملک ہیں ان کے آپس میں بہت سارے اختلافات ہیں، وہ ان کی ہڈیوں میں رویوں میں نہیں ہیں، تو یہ اتنی جلدی ریکنسائل نہیں کریں گے۔ دوسرے، اگرچہ امریکہ نے ان کو ڈچ کیا ہے، کیونکہ جو بیسس کے لیے انہوں نے پیسے دیے، جگہ دی، بدنامی لی، وہ بیسس تو اپنی حفاظت نہیں کر سکے، تو ان کی حفاظت کیا کرتے؟ تو اس لیے آلٹرنیٹ سیکیورٹی ارینجمنٹ ضرور ہو جائیں گی، 4 5 6 ملک مل کے ایک لوز ارینجمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن امریکہ سے وہ ڈیٹیچ نہیں ہو سکتے۔ جو ہے نا حکومتیں ہیں جن کے ٹریلینز جو ہیں وہ امریکہ اور یورپ میں پڑے ہوئے ہیں، جی تو وہ اپنے ایران کے پیسے ڈی فریز ہو جائیں گے، تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ باقی گلف والوں کے پیسے ڈوب جائیں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، اس لیے وی شوڈ بی ویری ریئلسٹک۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دیا ہے، پوری قوم کی ایفرٹس ہیں، مسلح افواج لیڈنگ رول میں ہیں، اس وقت سب لوگ جو ہیں وہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہم نہ صرف یہ کہ ایک پچھلے ایگزیکٹ آج سے 1 سال پہلے پہلگام کا واقعہ ہوا تھا، اور اس کی آفٹر میتھ میں جو جنگ ہوئی اس نے ہمیں دنیا کی سینٹرل سٹیج پہ لا کے کھڑا کیا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں لوگ جو ہیں وہ اب سٹیبلائزر سمجھتے ہیں، جی، ورنہ یہی امریکہ تھا، یہی لوگ تھے جو ہم نے 1 لاکھ لوگوں کی جانیں
$1.5 بلین کی اکانومی تباہ کی, اور وہ ہمیں ایف پیک ٹریٹ کر رہے تھے. یعنی they were treating us as a part of the problem, not part of the solution. ٹھیک. تو یہ ہنی مون ہے, کب تک چلتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ہماری قیادت کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہے. ٹھیک. وہ اپنے کارڈز ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے کھیل رہے ہیں. ٹھیک. انہوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا ہے کہ ابھی تک انہوں نے جنگ کے ٹیمپریچرز کنٹرول کیے ہیں, انہوں نے اپنی جانبداری کو ابھی تک برقرار رکھا ہے. ورنہ آپ دیکھیں نا, جب آپ کے دو دوست آپس میں لڑ رہے ہوں, دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہوں, تو آپ کیسے جانبدار رہ سکتے ہیں؟ غیر جانبدار, غیر جانبدار. تو پاکستان نے بڑا ریزر ایج پہ جو ہے نا اپنی ڈپلومیسی کی ہے. ٹھیک. میں کریڈٹ دیتا ہوں فیلڈ مارشل صاحب کو. آپ نے کبھی ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, ایکسپرٹ ہیں, اتنی پڑھی لکھی ہے ماشاءاللہ, کبھی کسی ہسٹری میں یہ نہیں ہوا کہ جنگ کے اندر کوئی جو ہے نا سپہ سالار جو ہے وہ دوسرے ملک چلا جائے. عام طور پہ فلیگ لیول میٹنگ جو ہے نا وہ آپریشنل لیول لوگوں کی ہوتی ہیں. 1 سٹار چلا جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. ٹھیک بات ہے. یہاں پہ آپ کا 5 سٹار جنرل جو ہے وہ 3 دن جنگ میں جا کے رہ کے آیا. جی جی. تو یہ ظاہر کرتا ہے ان کی سنسیئرٹی, ان کے ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ان کی بہادری کو بھی ظاہر کرتا ہے, ان کی سنسیئرٹی کو بھی, اور ان کی ویژن کو بھی, ٹھیک, وہ کس طرح اس خطے کو دیکھ رہے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں چاہوں گا, میں ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحب, ٹائم ذرا شارٹ ہے, 1-2 منٹ باقی ہے, میں چاہوں گا ذرا اس کو تھوڑا کنکلوڈ کر لیں ہم, کیونکہ ریاستیں جو ہیں وہ مفادات کی بنیاد پر چلتی ہیں. یہ جو نظریاتی معاملات ہیں, یہ ابھی ایئر وائس مارشل صاحب نے بھی کہا کہ یہ خواہش ہو سکتی ہے, کوشش ہو سکتی ہے, لیکن یہ کبھی ہمیں توڑ چڑھتی ہوئی نظر نہیں آئی. تو یہ جو جس ریجنل انٹیگریشن کی آپ بات کر رہی تھی, اس میں کس طرح کی کن ممالک کے درمیان آپ انٹیگریٹڈ سسٹم دیکھتی ہیں, سیکیورٹی پرسپیکٹو سے بھی اور اکنامک پرسپیکٹو سے بھی؟ دیکھیے, جو میں بات کر رہی ہوں اس کو وائس مارشل صاحب نے بالکل بہت صحیح طریقے سے سمجھا دیا ہے, بتا دیا ہے, اور فتویٰ اگر لگ سکتا ہے تو وہ مجھ پہ بھی لگ سکتا ہے. میں بھی کسی مسلم امہ کو نہیں مانتی ہوں. ایک جملہ مجھے بھی ذرا کہنا ہے اس پہ ڈاکٹر صاحب, معذرت کے ساتھ, آپ نے شاید غور نہیں کیا تھا, ایئر وائس مارشل صاحب نے بھی, میں نے کیوں یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے مولوی دا یہی بندہ ہے کہنا امت مسلمہ, اصل میں وہ انورٹڈ کاماز یہی تھا کہ فتوے سارے نہیں لگ سکتے نے, لیکن فتوے کی اب ضرورت ہے نہیں. ہم نے اتنے فتاوات جاری کر دیے کہ قوم دا جڑا مکو ٹھپیا گیا ہے. جی جی شازیہ صاحبہ. جی, تو اگر مسلم امہ نام کی کوئی چیز ہوتی تو غزہ کا جینوسائیڈ ہم 24 گھنٹے نہیں دیکھ رہے ہوتے نا. تو اس وقت تو بات کھلی ہے کہ مسلم امہ ہی آدھی جو ہے, خاص طور پہ گلف آدھا تو ہے, اس میں اس کی باقاعدہ ایڈنگ کر رہا تھا, اس میں باقاعدہ شامل ہے. تو ان کی ہماری ان کی کیا, جو مسلمانوں کی آپس کی نفرتیں ہیں, اور خاص طور پہ سیولائزیشنل رائیولریز جو ہیں, اور امپیریل رائیولریز, اور لنگوسٹک اور ایتھنک جو ہیں, وہ اتنی ڈیپ ہیں کہ ایسی کوئی جو مسلم نیٹو جیسا آپ ہوک سنتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. ایسا نہ ہی کوئی سوچ رہا ہے, نہ ہی کوئی پلان کر رہا ہے. یہ ایک ایسی انٹیگریشن ہے جس میں فنکشنل ریلیشن کی بات ہو. آپ اپنی رنجشیں ہیں, آپ ان کو فنکشنل ریلیشنز میں بدلیں گے, اور چائنا اور رشیا اگر اس میں شامل ہیں تو یہ مذہب کی بنیاد پہ بالکل نہیں بن رہی. اگر یہ مذہب کی بنیاد پہ بنتی تو یو اے ای یہ نہ کہہ رہا ہوتا کہ میں جو ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ کھلوانا چاہتا ہوں. اور اس سے بھی اگر ہم آگے بڑھ جائیں تو یو اے ای نے ہماری کراچی پورٹ کے اسکیلٹن کے اوپر اپنا کمرشل ہب نہ بنایا ہوتا تو اس سے زیادہ منہ کھلوا کے پہلے تو فتویٰ لگنا تھا, اس سے ہو سکتا ہے ختم ہو جائیں. تو یہیں تک رہتے ہیں. تو مسلم امہ کا چیپٹر ہم کلوز کرتے ہیں. تو ہم جس انٹیگریشن کی بات کر رہے ہیں وہ ایک ورکنگ ریلیشن ہے, جس کا ریلیجن سے لینا دینا نہیں ہے, جس کا اپنے ذاتی مفادات سے لینا دینا ہے, اور بائی لیٹرل ریلیشن ہے جو کہ بائنری نہیں ہے, جو کہ اولڈ پالیٹکس پہ, بلاک پالیٹکس پہ نہیں ہوں گے کہ میرا دوست آپ کا دوست, میرا دشمن آپ کا دشمن, میں اپنا گھر سنبھالوں, آپ اپنا گھر سنبھالیں, اور ہم اپنا فائدہ دیکھ کر اگر چل سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں چل سکتے تو پھر یہی راستہ ایران جو ہے پچھلے 47 سال سے چن رہا ہے. اگر آگے بھی چنتا ہے تو چن کے دیکھ لے, لیکن ہم آگے بڑھنے کے موڈ میں ہیں. اور مجھے پوری یقین ہے کہ اگر ہماری یہی سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمارے ساتھ رہتی ہے اور اللہ کی مدد رہتی ہے تو ہم آگے بڑھ چکے ہیں. آخری جملہ میں کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کے اوپر کہ اگر قتل بھی ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں, اس کے بعد اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ,
آئے اس زود پشے ماں کا پشے ماں ہونا. اگر قتل ہو بھی جائیے کوئی گل نہیں, غلطیاں مان لینی چاہیے, یو اے ای ہو یا دیگر ممالک. اب باقی گیسٹ میرے کہہ رہے ہوں گے فیضی صاحب یہ آپ اپنے تک محدود رکھیے, یہ ہمارے پہ نہ لاگو کیجئے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ, آپ کا بھی ایئر وائس مارشل صاحب, اعجاز محمود صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, جواد فیضی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کو یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں, اور بات صرف اتنی ہے, یہ دنیا مفادات کی ہے, ریاستیں مفادات پر چلتی ہیں, اور ہر ریاست کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے کام کرے, کیونکہ اس نے بیسکلی اپنے عوام کو پراسپرس کرنا ہے, اپنے عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے. اور پاکستان بھی جو کچھ کر رہا ہے اس وقت وہ اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے. کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اللہ نگہبان.